دوستو، عورتوں میں حیض کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ کیا عورتوں کے لیے یہ ایک سزا ہے؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا کو سب سے پہلے حیض آیا تھا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک سزا تھی؟ کیا عورتوں میں حیض کی شروعات بنی اسرائیل سے ہوئی ہے؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے کی عورتیں حیض سے پاک صاف تھی؟ آج کی ویڈیو میں بہت ہی ریسرچ کے بعد یہ بات ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس میں ہم آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ان سارے سوالوں کے جواب دینے والے ہیں، اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کے بارے میں جاننا اور سمجھنا آپ کے لیے اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل ایسی بہت سی ویڈیوز انٹرنیٹ پر پھیل رہی ہے جن میں کچھ بناوٹی روایت پیش کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر ہم سب اپنی ماں حضرت حوا پر برائی باندھ دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، حضرت عبد الرزاق اور مسند اشحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آسمہ بنت ابو بکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھے، اسی لیے بنی اسرائیل کی عورتیں مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھی، اور اس کے لیے مسجد میں مردوں اور عورتوں کے درمیان میں یعنی کہ دونوں کے بیچ میں ایک پردہ لگایا جاتا تھا جس میں ایک طرف عورتیں نماز پڑھتی تھی اور دوسری طرف مرد حضرات نماز ادا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایک لڑکی مسجد میں لگے پردے کے پاس گئی اور اپنی ایڈیا اٹھا کر مردوں میں سے اپنے عاشق کو دیکھنے لگی، اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا تھا، اور پھر اس کی دیکھا دیکھی سبھی عورتیں مسجد میں آتی اور اپنی اپنی ایڈیا اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں میں تاک جھانک کرنے لگ جاتی۔ ان کا یہ عمل دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا، اسی لیے پھر ان کو مسجد میں جانے سے اس طرح سے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی شروعات ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ غلط ہے، یعنی کہ ایسا کہنا سراسر غلط ہوگا، کیونکہ اس روایت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کے بدلے میں اللہ پاک نے ان کو یہ سزا دی تھی۔ اسی لیے پھر 4 مہینوں تک لگاتار وہ عورتیں صبح شام اسی حیض کی کیفیت میں رہی، جس سے ان کا مسجد میں آنا بند کر دیا گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان کے اوپر سے ہٹا دیا گیا، یعنی کہ ان کے اوپر سے یہ عذاب ختم کر دیا گیا۔ صحیح حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی شروعات روز اول سے ہے، یعنی کہ حیض کی شروعات عورت کی تخلیق کے ساتھ ہی ہوئی ہے۔ آئیے اس کے بارے میں اب آپ کے سامنے 2 اور حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ حیض کی شروعات پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے حیض کی شروعات ہوئی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو یہ دیکھ کر حضرت عائشہ اس اندیشے سے روکنے لگی کہ اب وہ حج ادا کرنے سے محروم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس بات کی جانکاری ہوئی تو آپ نے حضرت عائشہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے، اس حالت میں تم بھی وہی سب کچھ کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک صاف ہونے تک کعبہ شریف کا طواف نہ کرو۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ ایک موقع پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ جب آپ نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے بتایا، اے اللہ کے رسول، مجھے حیض آنے لگا ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری نے بخاری شریف میں باب بھی قائم کیا ہے جس کا نام ہے حیض کا آغاز کیسے ہوا۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری اس کے آگے لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا ہے، جبکہ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے لیے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی عورتوں کو حیض آتا تھا۔ علامہ ابن حجر العسقلانی نے بھی فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا ہے کہ حیض ابتدائی تخلیق سے ہی، یعنی عورتوں کی شروعات سے ہی عورتوں کو آتا رہا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ان روایتوں کے بارے میں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی شروعات حضرت حوا سے ہوئی ہے، جو بطور سزا ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ امام الطبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ پھل بھی کھا لیا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، جس سے ناراض ہو کر اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اسی لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایت کو جھٹلایا ہے، ان روایتوں کو غیر مسند اور ناقابل قرار دیا ہے۔ دوستو حیض دراصل ایک طبیاتی مرض ہے جس سے ہر مہینے عورت کو خون نکلتا ہے اور اس کو صحت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، اور اسی حیض کے خون سے بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے حیض عورتوں کے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورتوں کے لیے سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اسی لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہے وہ اجر و ثواب کی حقدار ہوتی ہے۔ دوستو جیسا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہے۔ یہاں پر حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکلیف کی طرف تھا، تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیے اور پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ، نہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی۔ اس کی تفسیر میں علامہ ابن حجر العسقلانی نے فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ نے ایسی کی ہے کہ انہیں حیض آئے، ان پر پہلے دن سے ہی یہ لازم قرار دیا ہے۔ یاد رہے جو عورتیں اس پر صبر کریں گی تو وہ اجر و ثواب کی حقدار ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی حقدار ہوگی۔ دوستو امید ہے کہ اب تو آپ یہ جان چکے ہوں گے، آپ بھی یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ حیض عورتوں کے لیے سزا نہیں ہے، اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا پر مسلط کیا گیا تھا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا تھا، بلکہ حیض اور حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے، عورتوں کے لیے آزمائش ہے جن کا اللہ پاک قیامت کے دن اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام اسلامی بہنوں کو صبر کے ساتھ اس آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیک عمل کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے نور حدیث یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔